بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب ما جاء فی وصال شعبان برمضان، باب ما جاء فی کراہیت الصوم فی نصف الباقی من الشعبان لحال رمضان۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ اس باب کے اندر شعبان کے روزوں کا ذکر کر رہے ہیں، اور اس باب کی کچھ تفصیل ہم پیچھے عرض بھی کر چکے ہیں کہ اس کے باب میں کہ رمضان کے آخری اور شعبان کا جب آخری ہو اور رمضان آنے والا ہو تو ایک دن یا 2 دن پہلے احتیاط کی وجہ سے روزہ شروع نہیں کرنا چاہیے۔ وہاں پر کچھ ذکر آ چکا تھا۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر جو 3 روایتیں لے کر آئے ہیں اور تینوں پر مختلف ابواب باندھے ہیں، اس روایات میں کچھ تعارض کی صورت نظر آ رہی ہے، اس کو محدثین نے حل کیا ہے، اس کو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ یہاں پر بیان کر رہے ہیں۔ اب اس باب میں 2 روایتیں ہیں، ایک حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے، ایک حضرت اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام پورے شعبان کے روزے رکھتے تھے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام جو ہے وہ شعبان کے آخری دنوں میں کچھ دن یعنی رمضان سے کچھ دن پہلے روزے نہیں رکھتے تھے، چھوڑ دیا کرتے تھے۔ اور تیسرے باب میں ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ شعبان کے آخری 2 روزے 1-2 روزے نہیں رکھنے چاہیے تاکہ شعبان اور رمضان میں فرق ہو جائے۔ اور ایک حدیث میں آیا ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ شعبان کے نصف کے بعد روزے رکھنا مکروہ ہیں۔ اب ان ساری روایتوں میں ایک گنا تعارض ہے، یعنی ام سلمہ فرماتی ہیں کہ حضور پورے شعبان کے روزے رکھتے تھے ایک، اور حضرت اماں کہتی ہیں کہ شعبان کے آخری دنوں میں چند دن پہلے روزہ چھوڑ دیا کرتے تھے۔ تو اب اس تعارض کو محدثین نے یوں حل کیا ہے کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو ہے ان کی حدیث میں مجاز ہے، یعنی کہ آپ شعبان کے اکثر روزے رکھتے تھے، اور یہ قاعدہ بھی ہے کہ الاکثر حکم الکل، کہ زیادہ کے اوپر کل کا حکم لگا دیتے ہیں، یعنی ان کی حدیث میں مجاز ہے کہ حضور علیہ السلام سارے شعبان کے روزے رکھتے تھے، کیا مطلب کہ زیادہ روزے رکھتے تھے۔ اور اما عائشہ رضی اللہ عنہ کی حدیث میں حقیقت ہے کہ آپ روزے تو رکھتے تھے لیکن شعبان کے آخری کچھ روزے چھوڑ دیا کرتے تھے، شعبان کے آخری کچھ روزے چھوڑ دیا کرتے تھے۔ اور اگلی جو حدیث ہے اس کا جواب یہ ہے، محدثین احناف یہ کہتے ہیں، امام علی مقام رحمۃ اللہ علیہ، کہ نصف شعبان کے بعد جو آپ نے روزے سے منع فرمایا ہے یہ ان لوگوں کو فرمایا ہے جن کو روزہ کمزور کرتا ہے، یعنی جو لوگ آلریڈی یعنی پہلے سے ہی کمزور ہیں۔ اب اگر وہ 15 رمضان سے بھی روزے شروع کریں گے تو 15 روزے یہ رکھ لیں گے، رمضان کا روزہ آ جائے گا، کمزوری لاحق ہوگی۔ رمضان کی عبادت اور ذکر و اذکار، قرآن کی تلاوت اور روزہ رکھنے میں بشاشت قلب نہیں ہوگا۔ تو جن لوگوں کو روزہ کمزور کرتا ہے حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کو منع فرمایا کہ آپ نے 15 شعبان کے بعد روزے نہیں رکھنے۔ کیا مطلب کہ 15 شعبان سے رمضان تک خوب کھاؤ پیو، جان بناؤ، تاکہ رمضان کے روزے تسلی سے رکھ سکو۔ اور تیسری حدیث کا مطلب یہ ہے، حضور نے فرمایا کہ اگر رمضان شعبان کا آخری روزہ اس آدمی کے لیے اجازت ہے کہ جس کی عادت ہے کہ وہ مثلا شعبان کی آخری تاریخ آ گئی، 30 تاریخ آئی جمعرات کی، اور جمعرات کا یہ روزہ آدمی اس کا معمول ہے، سنت کی وجہ سے رکھتا ہے، تو اس کو تو اجازت ہے۔ لیکن اگر شعبان کی آخری تاریخ شک میں ہوئی، جیسے کہ ہمارے دیار میں ہے کہ ہماری حکومت اعلان کرتی ہے کہ کل روزہ نہیں ہے، پرسوں روزہ ہوگا، لیکن ہمارے اکثر لوگ وہ روزہ رکھ لیتے ہیں کہ جی ان کو کیا پتہ ہے، ان کو تو چاند نظر نہیں آتا، لہٰذا وہ روزہ احتیاطاً رکھ لیتے۔ اس روزے سے حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے منع فرمایا کہ کیونکہ وہ یوم شک کا روزہ ہے۔ دوسری اس ایک روزے کا فصل یہ ہے کہ رمضان اور شعبان میں فرق بھی آ جائے۔ تو ان تینوں ابوابوں کے اندر جو حدیثوں میں تعارض تھا اس کو محدثین نے حل کیا ہے، اس کو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ اس باب کے اندر بیان فرما رہے ہیں۔